اصحابی، فرمایا کہ ان اللہ اختارانی واختارانی اصحابی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے واسطے مینوں چنیا ہے، میرے واسطے میرے اصحاب کو چنیا ہے، میرے واسطے میرے اصحاب کو چنیا ہے۔ اللہ چن رہے اپنے محبوب علیہ السلام نے۔ خوش نصیب کیسے صحابہ نے جنہوں نے نبی کی صحبت بھی اختیار کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں محبوب واسطے چنیا ہے۔ پتہ چلیا کہ کوئی صحابی ایویں صحابی نہیں بن گیا، کوئی منکر ہو گیا ہے، اللہ نے انہوں چنیا ہی نہیں، اللہ نے انہاں صحابہ کو چنیا ہے جڑے پیارے آقا علیہ السلام دے فرما بردار نے، جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات واسطے چن لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آج کا میرا موضوع، آج کی میری گفتگو بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کے نکاح کے اندر آنے والی جنہ کی ہمشیرہ پیارے آقا علیہ السلام کی نکاح کے اندر آ کے ام المؤمنین کہلاتی ہیں، جنہ کا نام میں تواڈے سامنے پیش کرتا چلا، جنہوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لقب ملیا کاتب رسول، کاتب وحی، غازی حنین، غازی طائف، منکرین ختم نبوت دے، مسلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کرنے والے، ختم نبوت دے معاملے کے اندر اہم کردار ادا کرنے والے، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے انقلابی، بہت بڑے مفسر، میری مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او امیر معاویہ نے جنہ نے ادھی دنیا تے حکومت کیتی ہے، جنہ دی حکومت تقریباً 64 لاکھ مربع میل 65,000 تے کئی مقام انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 69 سالہ زندگی کے اندر حکومت کی ہے۔ اور مفسرین ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ ادھی دنیا تے انہوں نے حکومت کی تھی، بے شمار پیارے آقا علیہ السلام نے فضائل لوگوں کو سنائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا میں مختصر یا تعارف تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ نبوت تو اعلان نبوت تو کچھ سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوا۔ اعلان نبوت تو مکہ مکرمہ کے اندر چند سال پہلے پیدا ہوئی، اور پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت بعد انہوں کی چھوٹی عمر سی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لے آئے اس وقت تک جس وقت تک پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر عمرہ کرنے واسطے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک اسلام کے اندر نہیں لے آئے، جس وقت سرکار صلح حدیبیہ کے مقام تے پہنچے، صلح حدیبیہ کے مقام ہوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دل کے اندر اسلام کی صداقت آ چکی سی۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار صلح حدیبیہ کے مقام تے صلح نامہ جس وقت لکھا گیا، اس وقت میں اسلام کی صداقت لے آ چکیا سا، لیکن اس وقت میں اپنے اسلام کا اظہار کسی طریقے نہیں کیتا۔ پیارے آقا علیہ السلام جس وقت اپنا احرام اتار کے واپس جان لگے، میں اس وقت اظہار کرنے والا سا، لیکن اسلام کی حقانیت کو میں محسوس کر کے میں اپنی والدہ کے سامنے اپنے اسلام کا ذکر کیتا، اور میری والدہ نے میرے جواب میں دیتا کہ فقالت ایاکا ان تخلف اباکا، اے معاویہ اپنے باپ کی تم مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفار کی حالت کے اندر کفر کے اندر سن، حالت کفر کے اندر سن۔ حضرت امیر معاویہ کے دل کے اندر اسلام کی صداقت آ چکی سی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں انہوں نے اپنے اسلام کی تصدیق اس وقت نہیں کی تھی، حالانکہ وَإِنِّي مُصَدِّقٌ بِهِ
فرماتے ہیں کہ میری کیفیت ایسی کہ جب سرکار احرام اتار کے واپس جان لگے میں اسلام قبول کرنے والا سا لیکن میں اسلام قبول نہیں کر سکیا۔ اگلے سال پیارے آقا علیہ السلام جس وقت واپس تشریف لے یعنی عمرے کی قضائی دین واسطے جب سرکار واپس آئے تو وہاں مسلم میں اس وقت پورے ایمان کی حالت کے اندر سا، یعنی میرے دل کے اندر اسلام کی صداقت اچھی طرح اجاگر ہو چکی سی، اسلام چھا چکے سے میرے دل کے اندر۔ اس وقت میرے پیارے والد حضرت علی ابو سفیان ابی اسلام میرے والد اس وقت حالت کفر کے اندر سن۔ میرے والد نے میرے چھڑکیا، فرمایا کہ تو امیر معاویہ تیرا بھائی اچھا ہے کہ جڑا اپنے باپ دادا دے دین تے قائم ہے، وہ اعلیٰ دین ہی انہوں نے اپنے ماں باپ دے دین کو نہیں چھڑیا۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے باپ کو کہ میں اپنے نزدیک اور کسی کو خیر والا نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات نے جو خیر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی دین کی میں عطا فرمائی، اس کو ود کے کوئی خیر نہیں، اس کو ود کے کوئی اعلیٰ چیز نہیں۔ اگر تسی اپنے بھائی کو بہتر سمجھتے جے تو وہ تواڈے نال ہے۔ پھر کی فرماندے نے وَأَطْهَرْتُ اسلام یوم الفتح، فتح مکہ دے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا علن اعلان کیتا کہ میں مسلمان ہو چکے ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں اے انہاں دا مختصر یا تعارف ہے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہونے والے تھوڑے جے وقت کے اندر سالیوں کو بعد اسلام قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک موضوع بن گئے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان و واضح اجاگر کر کے خلاق کائنات نے بیان فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، فرمایا کہ پھر اللہ نے سکون نازل کیا اپنے اصحاب پر اور مومنوں پر۔ یاد رکھو کہ فتح مکہ تو بعد غزوہ طائف اور غزوہ حنین پیش آئے۔ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد مختصر سی، منکر مخالف تیر چلان دے ماہر سن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے سکون نازل کیتا اپنے رسول تے اور اپنے رسول دے اصحاب تے۔ علی المؤمنین اس تو مراد وہ غزوہ حنین کے اندر جتنے صحابہ سن وہ مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہوں نے کتنا بڑا اعزاز انہوں نے لشکر کے اندر فرشتیاں کی جماعت نازل فرمائی تاکہ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا و کفار کو مارن ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافر دا یہی اجر ہے کہ جڑا انہوں نے ملیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اس سزا دی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں اس مختصر آیات کا مختصر تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کے غازیاں، غزوہ حنین کے اصحاب جڑے غازی نے جڑے لڑے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو سکون دا تاج پوایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو عظمت دا انعام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں کو سکون دا تاج پوایا انہوں نے جماعت دے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سکون دا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ملیا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں فتح مکہ کے دن جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیتا ہے، سب تو اعلیٰ منصب، سب تو اعلیٰ ڈیوٹی، سب تو اعلیٰ عہدہ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا۔ وہ عہدہ وہی لکھن دا
جس لقب تو آج پہچانیا جاتا ہے کاتب وحی کاتب رسول کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں وحی لکھن واسطے اپنے نام رکھیا، اور مفسرین ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک دیاں 40 تو 45 آیات لکھیاں ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے وچوں حضرت امیر معاویہ کو بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان ملی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی قرآن پاک کی پہلی آیات سے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا تاج پوایا، اور مقام امیر معاویہ کے متعلق میں دوسری قرآن پاک کی آیات پیش کرا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 27واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیتا، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیتا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جہاد کی تھی، جنہوں نے غزوہ بدر لڑیا، جنہوں نے غزوہ احد کے اندر شرکت کی تھی، جنہیں غزوہ خندق میں فاقہ کٹیا، پیارے آقا علیہ السلام کے نال وفاداری کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین، فرمایا کہ انہاں کو بہتر نے جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے کر آئے، جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے، جڑے فتح مکہ تو بعد جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیتا، فتح مکہ تو بعد جنہوں نے جہاد کی تھی، فرمایا انہاں کو وہ افضل ہے جڑے پہلے ایمان لے کر آئے، جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھیا، جنہوں نے پہلے پیسہ خرچ کیتا، جنہوں نے پہلے جہاد کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دا فرق بیان کیتا ہے، لیکن ایک مقام تے دونوں نو اکٹھے کر دیتا ہے، فرمایا کہ وَقُلَوْ وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے پہلے ایمان لے کے آئے، جڑے بعد کے اندر ایمان لے کے آئے، اللہ نے انہاں دونوں دے نال وَقُلَوْ وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں، ہن فتح مکہ تو بعد آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تک جتنے بھی اصحاب ایمان لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت تو لے کے فتح مکہ تک جتنے پہلے ایمان لے کر آئے، جتنے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تے واضح کیتا ہے، مقام انہاں دا زیادہ ہے، عزت انہاں دی زیادہ ہے، شان انہاں دا زیادہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں انہاں نو ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ دونوں نو میں جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، اس مقام تو یہ پتہ چلیا کہ اس تو بعد حضرت امیر معاویہ بھی ایمان لے آنے والے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اس فتح مکہ تو بعد ایمان لے آنے کے اندر شمار کیتے جاتے ہیں، پھر اللہ نے انہاں دے نال بھی جنت دا وعدہ فرمایا۔ پتہ چلیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام نے انہاں کو پسند فرمایا۔ اگے چلیے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے انہاں دے بارے دے اندر کی ارشاد فرمایا۔ اکثر پس اوقات منکرین خارجی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حق دے اندر، انہاں دے شان دے اندر حدیث پاک دے اندر کوئی حدیث موجود نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی جلد دے اندر بخاری شریف دے اندر اور صفحہ نمبر 391 تے حدیث درج کی تھی، اور یاد رکھو یہی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 11 مقامات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو
بخاری شریف کے اندر 11 مرتبہ سلام پیش کیتا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی خالہ حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کبھی کبھی انہاں دے گھر دے اندر جایا کرتے سن، جا کے قبولہ فرمایا کرتے سن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر دے اندر آرام فرمایا کرتے سن۔ اتنے میں ایک اور حدیث پاک بھی پیش کر دیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ سے حضرت ام حرم کے گھر کے اندر موجود سن، سرکار نے فرمایا کہ میں صحابہ کو نماز پڑھاواں تاکہ اس گھر کے اندر برکت ہو جائے۔ سرکار نے نوافل کی جماعت کرائی اس گھر کے اندر تاکہ حضرت ام حرم کے گھر کے اندر برکت ہو جائے، لیکن سرکار انہاں کے گھر کے اندر قلولہ فرمایا کرتے سن۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ بیدار ہوئے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرور کونین مسکران لگ گئے۔ جس وقت سرکار مسکرائے تھے حضرت ام حرم گھر کے اندر سن، یا سرکار سن، انہاں دونوں کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں سی۔ حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر توڑے تو میرے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ گھر کے اندر اور کوئی ہے نہیں، مسکران کی کوئی چیز نہیں ہے جس سبب تو تسی مسکرائے ہو، یا رسول اللہ کیڑی وجہ ہے کہ تسی مسکرائے ہو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ستا سا، میری آنکھ بند سی لیکن میرا دل جاگ رہا سی، میرے سامنے میری امت پیش کی گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی نسلیں تو وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کردیا انہوں نے جا کے ایک جماعت پہ حملہ کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے فتح عطا فرمائی ہے، اور میں دیکھ رہا کہ وہ تختہ تے سوار نے، یعنی پہلی فوج ہے، پہلی پانی کے اندر سفر کر کے وہ لڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں بھی انہاں دے اندر شمار فرما دے۔ جدوں انہاں نے عرض کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور سرکار نے جدوں دعا فرما دی، دعا کے بعد آپ سرکار پھر آرام کرنے لگے۔ جدوں سرکار پھر آرام کرنے لگے، دوسری مرتبہ پھر جدوں سرکار نیند تو بیدار ہوئے، جدوں جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیدار ہوئے پھر مسکران لگے۔ پھر حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکران کی وجہ کی سبب پڑیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھے کہ میری ایک اور امت لڑ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بھی فتح عطا فرمائی۔ میں مختصر حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بھی فتح عطا فرمائی۔ حضور دی رضائی خالہ صلی اللہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں بھی انہوں کے اندر شمار فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، حالانکہ سرکار اس چیز تو واقف نے کہ زندگی کتنا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا پہلی باری کہ تم کل فوت ہو جائیں گی، بلکہ سرکار نے پہلی باری دعا فرمائی اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ نہیں تو انہاں دے اندر شمار نہیں ہوئی۔ جس وقت پہلی جنگ دی وقت آیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند دے نالے گل پیش کی تھی کہ سب تو پہلی جنگ جڑی پہلی پانی کے ذریعے کی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں ایک جنگ قتل ہوئی کئی سال بعد حضرت امیر معاویہ کی دور خلافت کے اندر ہوئی ہے، لیکن سرکار قتل دس رہے ہیں، ان کی بشارت اپنی زندگی کے اندر دے رہے ہیں۔ کئی سال بعد جا کے جنگ ہوئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بشارت کو واضح کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عمل پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قبول سی، ایسے واسطے ہی پیارے آقا علیہ السلام نے اس چیز کی بشارت پہلے دے دی تھی۔ جس وقت یہ وقت آیا اس وقت فارس کو فتح کیتا گیا، حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوسرے دن آپ کی وفات بھی اسی جگہ تے ہوئی، اسی شہر کے اندر ہی آپ کو دفن کیتا گیا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے کے اندر دعا بھی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے کے اندر آتے ہیں کہ آپ نے 163 حدیثاں اپنے ہاتھ دے نال پیارے آقا علیہ السلام کی تحریر فرمائی ہیں، اور 45 قرآن پاک دیا آیاتاں انہوں نے اپنے ہاتھ دے نال لکھیاں نے۔ اسی وجہ تو انہوں نے کاتب وحی، کاتب رسول، غزوہ غازی حنین، غازی طائف، ختم نبوت کے اندر اہم کردار ادا کرنے والے، مسیلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کرنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے اندر سب کو اہم کردار ادا کرنے والے، مسیلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرا بیان کرنا مقصد یہ نہیں کہ مولا علی کی شان کو گھٹانا ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ایک موقف ہے۔ آپ کے کول ایک مرتبہ ابو مسلم خولانی آ کے لڑ جھگڑ لگ گیا، آپ کے نال جھگڑا شروع کیتا تے آپ نے فرمایا کہ میرے نال کیوں جھگڑتے جے؟ فرمایا کہ مولا علی کی کسی شان گھٹانا چاہتے جے؟ فرمایا نا صرف میں اپنے چاچا صاحب بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل کے بارے کے اندر انہوں نے اختلاف رکھنا، مولا علی میرے کو افضل نے، خلافت کے اندر میرے کو زیادہ و حقدار نے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نے فرمایا کہ مولا علی میرے کو افضل نے، میں انہوں کے برابر نہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے کچھ بندے، میں مختصر عرض کر رہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت کے کچھ بندے آئے، فرمایا کہ مولا علی تسی فتویٰ جاری کرو، جڑے امیر معاویہ دے نال لڑتے ہیں، جنہاں دے نال مل کے لڑتے ہیں، حضرت امیر معاویہ دی جماعت کا اثر ٹوٹ جائے، انہاں دے متعلق کوئی فتویٰ نازل کرو۔ لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ میں انہاں دے متعلق کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ انہاں دا رب بھی ہے کہ انہاں دا نبی بھی ہے کہ ساڈا نبی بھی ہے کہ انہاں دا بھی موقف اسلام کو اجاگر کرنا ہے، ساڈا موقف یہی ہے کہ اسلام کو اجاگر کرنا۔ صرف اگر اختلاف ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے قتل کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دے چاچا زاد بھائی سن، انہاں کو بہت زیادہ شدید دکھ ہویا۔ اس دکھ کی وجہ تو انہوں نے خلافت تے آ کے انہاں قاتلاں نوں فوراً گرفتار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس مقام تو یہ معاملہ بہت زیادہ طول پکڑ گیا، اس وجہ تو انہوں کے اندر اختلاف پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 19 سال 3 مہینے آپ نے خلافت سنبھالی، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کافی اسلام کی فتوحات بھی حاصل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم دونوں کے بین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا عشق و محبت جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔